العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر اور ترجمہ جاری ہے. گزشتہ کلاس میں جو بات ہوئی تھی اس کو ربط کے ساتھ آگے چلانا ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی متقین کے ترجمہ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ متقین سے مراد منیبین مراد لیا جائے گا، کہ وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں، حق کے خواہش مند ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. اس کے بعد اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے یعنی مستفیدین، اس سے مستفید ہونے والوں کا گروہ، اس کا تذکرہ فرمایا، جن کو متقین کہا گیا. وہ کون لوگ ہیں؟ مستفیدین یا فائدہ اٹھانے والوں کی کچھ صفات، یعنی متقین کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں ان کا انجام اور ان کا جو اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان فرمایا وہ تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جو کتاب ہدایت سے استفادہ کریں گے، جو کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے، جو کتاب ہدایت کے مطابق ان صفات کے حامل ہوں گے، تو وہ کیا ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہی جو تین گروہ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان ہوئے تھے، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور الضالین، یہ تین گروہوں کی ترتیب یہاں پر بھی ملحوظ رکھی گئی ہے کہ پہلے منعم علیہم کا ذکر ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. انعام یافتہ لوگ یعنی جو قرآن سے، اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اس سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ لوگ تھے. اور ان کا یہ مقام اور یہ انجام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کامیابی ہے اور وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب لوگ، سکسیڈڈ پرسنز، کامیاب لوگ. اب آگے انہی میں سے دو جماعتیں جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی تھیں کہ اے اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے. گویا کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ غیر مستفیدین ہیں، یہ قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ نہ کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جماعتیں ہیں جو قرآن کی ہدایت سے دور ہوئیں.
ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو ہوئے کتاب ہدایت سے دور اور محروم، تم ایسے نہ بن جانا، تم دور نہ ہو جانا، تم محروم نہ رہنا۔ ان کے حالات سنو، دیکھو کیا انجام ہے، اللہ نے ان کا کیا انجام ذکر کیا، ان کی خرابیاں کیا ہیں، خواستیں کیا ہیں، ذرا ان کا جائزہ لو اور پھر اپنے اوپر نظر ڈالو کہ کہیں اس روش پہ تو نہیں چل پڑے کہ قرآن مجید سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگوں کی فہرست میں تو نہیں شمار ہو رہا۔ ہر چیز ہمارے لیے، ہمیں جگانے کے لیے ہے نا۔ قرآن مجید کی تمام آیات میں دور حاضر اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام، تنبیہ موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہوا جو کہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والے گروہ ہیں۔ ان میں مغضوب علیہم کا جو مصداق بنے وہ کافر، اور یہاں ایسے کافروں کا ذکر ہے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کفر ان کی رگ و پے میں پیوست ہو چکا ہے، اور وہ اپنے کفر پر ضد اور عناد کی بنیاد پہ ڈٹ چکے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ کافر لوگوں کا بیان ہے۔ سواء علیہم، ان پر برابر ہے، سواء علیہم برابر ہے کہ انذرتہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ یہاں پہ ان کافروں کا ذکر ہے جن کافروں کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ پچھلا سبق یاد ہے جب میں نے بتایا تھا کہ گمراہی کے 4 درجے ہوتے ہیں، اور گمراہی کے 4 درجوں میں جو آخری درجہ اور خطرناک ترین لیول ہوتا ہے وہ مہر جباریت کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتا ہے بندہ، ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر ہدایت کی طرف مڑنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے دلوں پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ مہر جباریت والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا تھا کہ گمراہی کے بھی 4 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شک کرتا ہے، پھر گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ جھگڑتا ہے اور جدال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں، ہدایت سلب کر لی جاتی ہے، پھر ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس آیت میں وہ کافر مراد ہیں، ورنہ تو سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ آپ نے تو بہت سے کافروں کو دعوت دی اور بہت سے کافر اس وقت بھی ایمان لائے، آج بھی ہم اگر کسی کافر کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسلام لا سکتا ہے۔ اس سے وہ کافر مراد ہیں جو اپنے کفر میں ڈٹ گئے اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے ان کی بات حق سمجھتے ہوئے بھی نہیں قبول کرنی، وہ کافر مراد ہیں۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ باریک نکتہ ہے ذرا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہوئے ان کے لیے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کئی لوگ ایمان قبول کیے اس وقت بھی، اب بھی کر رہے ہیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی دعوت دی تو لوگوں نے اسلام قبول کیا کافروں نے۔ تو یہ اس آیت کے اندر سے شبہ دور ہو گیا کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ فرمایا کہ وہ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے، انہوں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے کی طرف آ ہی نہیں رہے، اور جب مہر جباریت لگی تو اب تو ویسے ہی معروم ہو جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اب جب انہوں نے ایمان ان کا قبول ہونے کی جو امید ہے وہ ختم کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے ضد اور عناد پہ حد سے بڑھے نا تو آگے ذکر آ گیا ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی مہر جباریت کا
کچھ اس کی ڈیٹیل یہ بیان فرما دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دل حق بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا، بالکل مائل ہی نہیں ہوتا حق بات کی طرف. وعلی سمعہم، اور ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، ایک خاص قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ حق بات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے انجانے ہو جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو دنیا میں ان کی حالت ہے نا کہ وہ حق بات کو نہیں دیکھتے، حق قبول نہیں کرتے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، وہ راہ راست سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بہت بڑا ان کو عذاب وہاں پہ ملے گا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ان کا انجام ذکر کیا، اور ان کا جو حالت ہے اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ جو اس طرح کے کافر ہیں ان کو اللہ، ویسے بھی کافر کے لیے یہی کچھ ہے، لیکن ایسے کافر تو بالکل حق قبول کرنے سے ہی محروم ہو گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ دوسرا گروہ جو مغضوب علیہم کا تھا، جو کہ گمراہ ایسے لوگ تھے جو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ کفار ہیں یہود و نصارہ، ان کا ذکر یہاں پہ آ گیا. اب تیسرا گروہ، اور یہ گویا کہ قرآن سے استفادہ نہ کرنے والا دوسرا گروہ ہوگا. اوورال تیسرا گروہ ذکر ہو رہا ہے. یہ غیر مستفیدین، وہ لوگ جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان میں سے دوسری جماعت یہ منافقین کی جماعت کا ذکر ہے. یہاں پہ منافقین کو ذکر کیا کہ یہ گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، گویا کہ گمراہی والے رستے کو اختیار کیا ہوا ہے. اور ان کی حالت کیا ہے، ان کا جو خباثت کیا ہے، ان کی خرابیاں کیا ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہے، یہ اس کے اندر بیان ہوا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی ان کو تیسرے درجے پہ ضالین اس لیے ذکر کیا، ضالین میں اس لیے شمار کیا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب تینوں چیزوں کا ذکر کیا تھا سورۃ الفاتحہ کے اندر، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ ضالین سے مراد وہ ہیں جن پر ابھی اگرچہ مہر جباریت نہیں لگی لیکن وہ گمراہ ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے. منافقین بھی ایسے تھے جن پر ابھی مہر جباریت نہیں لگی، لیکن ان کے لیے کچھ گنجائش موجود ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی بظاہر ایمان کا اور اندر سے کفر کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو چانس موجود تھا کہ وہ کسی وقت ایمان کی حالت کو دیکھ کے تو اس کی طرف آ جائیں. تو مہر جباریت اللہ نے نہیں لگائی، یہ ان پہ خصوصی کرم ہوا، لیکن ان کی حالت کیا ہے وہ سنیے ذرا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، روز جزا پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. کیوں؟ کہ بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کفر والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا یہاں پہ مفسرین نے یخادعون رسول اللہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا وہ ایمان والوں کو جو دھوکہ دیا جائے گا، وہ اسلام والوں کو دھوکہ دیا جائے گا، تو وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ ہی دینا ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے علمبردار ہیں. یہ لوگ اللہ کے دین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو اگر دھوکہ دیا جائے گا تو گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. تو وہ یہ دو اس کی تفسیریں بیان ہوتی ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، کس طرح کہ بھائی اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن در حقیقت ایمان نہیں لائے ہوتے، تو وہ تو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، اللہ نے فرمایا لیکن وہ
نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وہ تو اس یہ معاملہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس چکر میں لگے ہوئے کہ ہم نے انہیں دھوکہ دے دیا. تو مومنوں کو دھوکہ دینے سے مومنوں کا کوئی نقصان نہیں، اور اللہ کو دھوکہ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. جو شخص مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے کے سمجھ رہا ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ محروم تو وہ خود ہو رہا ہے نا. تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انجام کار جنت سے دور ہونا، کامیابی سے دور ہونا، ایمان سے محروم ہونا تو ان کا مقدر بنے گا نا، جو بظاہر ایمان اور اندر سے کفر لے کے پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں دھوکہ دے لیا. تو حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ کامیابی سے ہی محروم ہو رہے ہیں، وہ دور ہو رہے ہیں اس فوز و فلاح سے جو کہ ایمان کے بدلے میں، ایمان کے نتیجے میں انہیں ملنی تھی. وما یشعرون، لیکن وہ اپنی اس غلط روش پہ، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی والے عمل سے، وہ اس کو صحیح طرح جان نہیں رہے، بوجھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے. وہ سمجھ نہیں رہے، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کتنی غلط روش پہ چل کے کہاں تک جا پہنچیں گے. اور اس کی وجہ بیان فرما دی کہ وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں اس طرح، وہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں اور یہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں اور اندر سے ایمان کیوں نہیں لاتے. اصل اس کی ریزن بیان فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کفر اور حسد والا مرض ہے، کفر اور نفاق والا مرض ہے. وہ مرض اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مرض کی اگر حقیقت پہ غور کریں، اللہ نے کتنی پیاری تشبیہ دی ہے اس کے اندر. یقین کریں جب انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو اس کے اندر کلام کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس پہ انسان حیران رہ جاتا ہے. مرض کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی آرگن کے اندر کوئی ڈیزیز کا آ جانا کیا ہوتا ہے کہ اس آرگن کو، اس عضو کو فطری فعل سے ہٹا کے غیر فطری روش پہ لے جاتا ہے. یہی مرض ہوتا ہے نا. کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے، کیا خیال ہے؟ یہی سیلز کام نہیں کرتے نا، اس کا جو ایک پراپر طریقہ ہے کام کرنے کا، اس کا جو ایک پراپر وے ہے کام کرنے کا، ایک نیچرل سسٹم آف رننگ ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ مرض ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا یہ عضو بیمار ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے. اور مرض کیسا ہے کہ راہ حق سے ہٹ رہے ہیں. دل کا فطری فنکشن تھا حق کو قبول کرنا. اللہ نے دل کو فطری ہدایت دے کر بھیجا ہے. تو وہ جو دل جس نے راہ حق پہ چلنا تھا، جس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرنا تھا، جس نے ایمان کا مرکز اور منبع اور محور بننا تھا، جس کے اندر ایمان نے جمع ہونا تھا، وہاں کفر آ گیا، نفاق آ گیا، حسد آ گیا، بغض آ گیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، حسد، بغض، کفر، نفاق، یہ تو اس کا فنکشن نہیں تھا نا. اس کو تو اللہ نے اپنی فطری اور جبلی ہدایت کے لیے پیدا کیا تھا. تو جب یہ آرگن اپنے راہ حق سے اور راہ اعتدال سے اور فطری فنکشننگ سے دور ہو گیا، تو اللہ نے اس کو مرض سے تعبیر کیا کہ ان کے دلوں میں تو یہ مرض ہے. مرض صرف مطلب اگر اس کی حقیقی معنی پر بھی معمول کریں تو یہ مرض ہی بنتا ہے. اگر ہمارا دل صحیح کام نہیں کرے گا تو وہ مریض ہو جائے گا. دیکھنا، اگر کسی کا ذہن پازیٹیو نہیں سوچتا اور معاشرے کے اندر پازیٹیولی نہیں فنکشننگ کرتا، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ مریض دماغ ہے. بھائی یہ مریض آدمی ہے. تو اسی طرح دل بھی مریض ہو جاتا ہے. یہ مرض صرف ہاسپٹلز میں جانے کا نام نہیں ہے، یہ مرض قرآن کی طرف رجوع کرنے کا نام بھی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ. اللہ نے راہ ہدایت دکھائی ہے، اور یہاں سے جو ٹریٹمنٹ ملتی ہے نا،
وہ دنیا کی تمام ہاسپٹل سے اعلیٰ قسم کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی جان لو, یہ ان کے لیے بھی پوائنٹنگ آؤٹ تھا. دیکھیں آپ اس وقت کے منافقین بھی تو قرآن سنتے تھے نا, تو یہ گویا ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی تھی. قیامت تک اگر کوئی منافق ہوگا تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہوگی کہ جب وہ ایسی حالت میں آئیں گے کہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, اندر سے کفر ہے, تو وہ تو ڈبلنگ کر رہے ہیں, دو رخا پن دکھا رہے ہیں. نفق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نفق, منافق جس سے بنا ہے. نفق دو منہ والی سرنگ کو کہتے ہیں. ایسی سرنگ کہ وہ جیسے چوہے بنا لیتے ہیں, بازو کا سرنگ ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا, اس کو نفق کہا جاتا ہے, دو منہ والی سرنگ کو. تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دو چہرے ہوتے ہیں, اس کے دو رخ ہوتے ہیں, دو قسم کی اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو اس کو مرض سے تعبیر کیا گیا. ویسے تو حدیثوں میں کئی علامتی نشانات بیان کر دیے گئے. اصل میں یہ دو طرح کے منافق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. منافق بیسیکلی دو قسم کے ہیں, ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی. دو طرح کے منافق. منافق اعتقادی جو ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ وہی آ جاتی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہیں, ان کی یہ حرکات ہیں, ان کو نوٹ کریں, ان کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا. وحی کا سلسلہ جب ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ منافق اعتقادی کون ہے. بس یہ قرآن نے جن کے بارے میں بتایا تھا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اور اس کے بعد اگر کوئی اس روش پہ ہے تو بس ٹھیک ہے, جو بظاہر کوئی واقعی اقرار کرتا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں ادھر سے کہتا ہے مسلمانوں کو مسلمان ہوں, دوسری طرف جا کے کہتا ہے کہ میں کافر ہوں, تو سب کو پتہ چل گیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو پکا منافق ہے, ادروائز نہیں پتہ چلتا. دوسری صورت ہے منافق عملی کی. اس کے ذریعے ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کسی اور کو, کہ ہم ان علامات کے شکار تو نہیں ہو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 4 نشانی ہیں. 3 کون سی ہیں؟ اذا حدث کذبا, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلفا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان, جب اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اور جو چوتھی علامت ذکر کی ہے حدیثوں کی کتابوں میں وہ ہے واذا خاصم فجر, جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا. یہ بھی منافق کی علامت. پھر حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ اگر کسی میں یہ ساری علامات ہیں تو وہ پکا منافق ہے, اور اگر کسی میں ایک علامت ہے تو وہ اتنا منافق ہے جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے. کیونکہ ہم نے نفاق کی ہر علامت سے بچنا ہماری ذمہ داری قرار دیا گیا, کیونکہ یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض, مرض سے بچنا ہے. مرض کی کوئی بھی اگر سمپٹم, یہ 4 کیا ہیں جی اس مرض کے سمپٹمز ہیں, اور یہ سمپٹمز میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا تو یوں سمجھیں کہ اتنا حصہ بیمار ہو چکا ہے ہمارا. اور اگر 4 سمپٹم ہیں تو پکا پیشنٹ, پھر اس کو فل ٹریٹمنٹ کی ضرورت. اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا مرض کا کہ بات ہی سمجھا دی ساری. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. وہ کس طرح؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام غالب نہ آئے, در پردہ اسلام کے دشمنوں کی وہ حمایت کرتے تھے. مسلمانوں کی ترقی ہوتی تھی تو اندر سے کڑتے تھے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا تھا تو کڑتے تھے. وہ فائدہ اٹھانے کے لیے چلے جاتے تھے کہ یہ کچھ مال غنیمت ہمیں بھی دے دو, ہم بھی مسلمان تھے, ہم بھی لڑتے رہے. تو وہ گویا کہ کیونکہ ظاہری طور پہ منافقین کے ساتھ جو اسلامی حکم تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بطور مسلم ٹریٹ کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہری طور پہ کسی منافق کے ساتھ بطور کافر ٹریٹ کرنے کا حکم نہیں ملا, بطور مسلم ٹریٹ کرنے کا حکم دیا گیا. کیونکہ آپ اس کے ظاہری ایمان کے لیے کی وجہ سے اور اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ بیہیو کریں گے. تو وہ اس بیہیو کا فائدہ اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے کہ مال غنیمت, اچھا جی
فتح حاصل ہوئی ہے, مال غنیمت ملا ہے, جی ہم مسلمان ہیں نا جی, ہم تو آپ کے گروہ کے لوگ ہیں, لہٰذا ہمیں تو وہ دے دیجئے گا, مال غنیمت میں سے حصہ تو وہ لے لیتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. تو لیکن جب اسلام کو فتح حاصل ہوتی تھی تو بڑے کڑتے تھے مسلمانوں کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, دل میں بغض تھا, اور اسی وجہ سے یہ مرض بھی تھا کہ وہ در حقیقت چاہتے نہیں تھے کہ یہ اسلام پھیلے پھولے. اصل میں جو ان کا سرغنہ تھا نا عبداللہ ابن ابی, تو وہ اس کو سرداری ملنے والی تھی ہجرت سے پہلے. وہ لوگوں نے اپنا متفقہ سربراہ اسے چن لیا تھا کہ یہ اس کو بنا دیں گے, اور ابھی بس اس کی کوئی اس پہ تاج پوشی ہی رہتی تھی کہ اوپر سے ہجرت کا معاملہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے, اور سب نے وہاں کے اوس نے, خزرج نے, یعنی انصار کے دونوں قبائل, اور بعد میں میثاق مدینہ ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا, اور آپ سے فیصلے کروانے کو انہوں نے قبول کر لیا. اس کی سرداری تو ختم ہو گئی. اب یہ کسی صورت میں اس دائرے میں نہیں آ رہا تھا, اور اسلام خلاف مخالف دشمنیاں اور اپنی جو عداوتیں ہیں ان کا اظہار کرنا, پھر اپنے جتھے کو مضبوط کرنا. آگے کتنی کاروائیاں اس نے کیں, اور اس کا گروہ غزوہ احد میں جب 1000 بندہ نکلا تو 300 کو تو یہ لے کے واپس چلا گیا کہ جناب ہم تو چاہتے تھے کہ اندر لڑیں, تو تم باہر نکل کے لڑنا چاہتے ہو تو میں جاتا ہی نہیں آپ کے ساتھ. 300 بندوں کو اس حالت میں جب صرف 1000 بندہ نکلا وہ لے کے تو واپس مدینے میں چلا گیا تھا کہ ہم نہیں لڑتے آپ کے. 700 لڑے تھے, 1000 کا لشکر نکلا تھا, 300 کو تو اس نے اپنے قابو میں کر لیا. تو اس کی کاوشیں مطلب ایسے جاری رہیں کہ اس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا, مسلمانوں کے خلاف سازش کا جہاں موقع آتا تھا کرتا تھا. اب یہ مرض تھا, اور مرض کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہوں. قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن کا نزول ہوا, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, تو اب وہ سمجھتے تو ہیں یہ تو اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی فوائد کے لیے اسلام سے دور ہوئے ہیں. تو کیا ہوا, اسلام کو فتح ہوئی, بدر میں فتح ہوئی, احد میں تھوڑا بہت نقصان ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح ہی کی شکل میں دیا کہ بعد میں جب مسلمان گئے تو وہ ٹھہر نہیں سکے مقابلے کے لیے. آگے خندق کو فتح ملی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تعداد میں. تو اب جوں جوں ادھر ترقی ہوتی جا رہی ہے, ادھر ان کے دلوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. فزادہم اللہ مرض. اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کے ذریعے, اسلام کی فتح کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے ذریعے, مومنوں کی شان و شوکت کو بڑھانے کے ذریعے ان کے دلوں کا مرض بھی بڑھا رہا تھا اللہ تعالیٰ, یعنی ان کو آٹومیٹکلی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. یعنی قیامت کے دن کا ان کا انجام ذکر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ کہتے ہیں. یہاں پہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمہ کیا ہے, جھوٹ بولنے کی بجائے انہیں عذاب علیم جھوٹ بولنے کی وجہ سے نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, لیکن یہاں پہ اسپیشلی جو بات کی گئی وہ اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ہے کہ ہم ایمان لائیں, حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بات, یہ جو کلیم کرتے ہیں نا جھوٹا, اس جھوٹے کلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب ان کو دے گا. اور ویسے بھی منافقین کی علامات میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا بھی ہے. یہاں پہ جھوٹ بولتے بھی تھے, لیکن یہ جھوٹ کی سٹیٹمنٹ تھی ان کی, جھوٹی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اب یہ اور ان کی ایک خباثت, یعنی ان کی خباثتوں کا ذکر ہے. جو منافقین کی پہلی خباثت یہ ہے کہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. دوسری خباثت کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد کس طرح کہ یہ منافق تھے, یہ ایک گروہ کے اندر بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. جب ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھی بن بیٹھتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ ادھر کی باتیں سنی, گھر کی باتیں سنی,
اور ان کو پہنچا دی, ان کی باتیں سنی تو ان کو پہنچا دی. تو ایک فتنہ اور فساد کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے. یعنی ایک اس وجہ سے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ جو ان کے لوگ اسلام کا بظاہر دعویٰ کرتے تھے تو وہ گھل مل جاتے تھے. جب گھل مل جاتے تھے تو رشتے ناتے بھی ہوتے تھے. جب رشتے ناتے ہوتے تھے تو گھر کے اندر بیتی بن کے بیٹھ جاتے تھے. جب رشتے ناتے ہونے کے بعد گھر میں بیتی بن کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ راز وہاں سے لیے اور باہر کر دیے. یعنی سونے والوں کو اگر کوئی جگانے کا ذمہ داری ساتھ والے کی ہوتی ہے. بہت غور سے سن رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, میرے کوشچن سے آپ کو پتہ چلے گا میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. اچھا اچھا, عذر قبول ہے. تو میں نے دو منہ والی سرنگ بھی لکھا ہوا ہے. وہ تو بہت نفرت کے مطلب وہ تو بہت پیچھے ہم نے بات کی تھی. نہیں اس سے آگے پیچھے اتنا وہ ٹھیک, ساتھ ساتھ حاضری بھی ہوتی رہے نا کہ ذہن حاضر ہیں کہ نہیں. فساد تک پہنچ نا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. شاہ عبد القادر نے وہ بھی خاصی پہلے بات ہے. خیر ابھی ہم جس بات پہ ہیں وہ یہ ہے کہ فساد کیسا ہوتا تھا کہ جب وہ گھل مل جاتے تھے, ان کے اندر بیٹھنا, ادھر سے ان کے اندر بیٹھنا, یا رشتے ناتے ظاہری حالت کو دیکھ کے لوگ ان کے ساتھ جو ٹریٹ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی آپس میں رشتہ داریاں بنتی تھیں. گھروں کے اندر گھس گئے, اندر گھس کے تو پھر وہ وہاں کی باتیں ادھر پہنچا دیتے تھے, ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے تھے. تو یہ ایک فساد تھا. اس سے فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ پھیلاؤ, قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو یہ دونوں کو جو ہے نا آپس میں ملا رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات وہی قدیم زمانے کے اندر چلے جائیں جیسے ہم, کوئی ادھر جھگڑا نہیں تھا, کوئی فساد نہیں تھا, کوئی نیا دین نہیں آیا تھا, ہم سب ایک ہی دین پر تھے اور ساری چیزیں وہی تھیں. تو ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپس میں آپ کے تعلقات اچھے رہیں اور اس طریقے سے. یعنی بظاہر اپنے آپ کو مصلحین کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ الا خبردار سن لو, یہ الا حرف تنبیہ ہوتا ہے, سن لو بھائی خبردار, انہم هم المفسدون, بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. اصل فساد تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی باتیں جا کے بتاؤ اور ان کو اس کے خلاف بھڑکاؤ, ان کو اس کے خلاف بھڑکاؤ. ولکن لا یشعرون, لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں, شعور نہیں رکھتے, یہ اس بات کی جو شدت ہے اس کو نہیں محسوس کرتے, وہ سمجھتے نہیں ہیں. اب تیسری خباثت کہ مسلمانوں کو وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لائٹ لیتے ہیں, کم تر سمجھتے ہیں. اور ان کو جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اب پہلے انہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کر رکھا تھا نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں, میں اس پہ ابھی آتا ہوں. لیکن پہلے یہ نقطہ سمجھیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, حالانکہ پہلے انہوں نے خود ایمان کا اقرار کر رکھا تھا نا, مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. تو اب یہاں پہ دوبارہ ایمان لانے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ان خرابیوں سے باز آؤ اور پکا ایمان, سچا ایمان لے کے آؤ, جب ان سے صحیح ایمان لانے کے بارے میں کہا جاتا تھا اور پھر بطور ایگزامپل اور رول ماڈل کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیش کیا جاتا تھا کہ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت وابستہ لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام, مہاجرین و انصار, آپ کے اہل بیت, آپ کے گھر والے, جو آپ پر ایمان لانے والے, آپ کا حلقہ احباب بنتا چلا گیا. وہ اتنا اللہ رب العزت کو پیارا لگا, اتنا پیور لگا کہ اس کو معیار اور کسوٹی بنا کے رول ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ جو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یہ تو ہے جھوٹا,
اب جو صحیح ایمان ہے نا وہ لے کے آؤ. جب یہ کہا جاتا تھا نا, کچھ لوگ انہیں کہتے تھے یا ان کے تعلق والے کہتے تھے, جب انہیں کہا جاتا تھا تو کہ یہ جیسے لوگ ایمان لے کے آئے, تو کہتے تھے قالو, جواب میں کہتے تھے انؤمنو, کیا ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء, جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بیوقوف قرار دیا. اچھا, یہ کوئی اس وقت کے لوگوں کی روش نہیں تھی, یہ آج تک قائم ہے. انہوں نے کیوں بیوقوف کہا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں. یعنی جن لوگوں نے جن لوگوں کو بیوقوف کہا سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ اصل نقطہ ہے یہاں پہ سمجھنے کا. قرآن نے ہمیں اشارے میں, وضاحت میں بہت ساری چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں. وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر کون ہے, فیصلے کرواتے تھے ان سے. ان کی فقاہت, ان کی اس سمجھداری کو اور حلم و بردباری کو جانتے تھے. عمر سے کون واقف نہیں تھا؟ عثمان سے کون واقف نہیں تھا؟ ان کی جو اس علاقے کے اندر جو خدمات تھیں ان سے کون واقف نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کون واقف نہیں تھا؟ جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی, سارا کچھ جانتے تھے. پھر بھی کیوں بیوقوف کہا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوفی ہے کہ دنیا کا مال و متاع چھوڑ دو, لوگوں کی حکومتوں کے ساتھ تعلقات توڑ دو اور اپنی معیشت اور تجارت کو خراب کر لو ان کے ساتھ محاذ آرائی کر کے, اور پھر ایک دین کو لے کے بیٹھ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو. تو یہ ان کے بقول یہ عقل مندی نہیں تھی. آج بھی یہی کہا جائے گا, یہی کہا جاتا ہے, یہی کہا جا رہا ہے کہ جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کو بیوقوف کہا جائے گا. جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہیں بیوقوف کہا جائے گا. علماء کرام, حفاظ کرام کو آج بھی جو جدید طبقہ ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم ضائع کرنے, یہ کیا کام ہے یار؟ یہ کوئی دور ہے اس بات کا کہ آپ درس قرآن پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ حفظ قرآن کر رہے ہو, آپ مدرسے میں دین سمجھ رہے ہو؟ بھائی ایک خرابی سوچ کی اس وقت سے چلی آ رہی ہے. ادروائز ان کو بڑا پتہ تھا جن کو انہوں نے بیوقوف کہا کہ کس لیول کے لوگ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوفی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے اپنے آپ کو آپ نے ان کے ساتھ محاذ آرائی کر لی, اور وہ جو لوگ ہیں محاذ آرائی کرنے والے, ان کے ساتھ جب محاذ آرائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تجارت بند ہو جائے گی. بت توڑ دیں گے تو یہاں پہ آ کے جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں تو پیسہ تو ادھر سے آتا ہے, تو وہ کیسے؟ اور پھر دوسرا ہے کہ کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. منافق جب یہ سوچے گا تو وہ یہ سوچ رہا تھا نا کہ کھل کے آنے کی کیا ضرورت ہے, بس تھوڑا سا ان کو بھی راضی رکھو, ادھر سے بھی نظام چلاؤ, اور آہستہ آہستہ زندگی چلے گی تو نقصان نہیں ہوگا, ان کے ساتھ مخالفت مول نہیں لینی پڑے گی, دشمنی نہیں ہوگی, اور مالی نقصان خسارہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ اس حالت کی وجہ سے ان کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ بیوقوف. ایک طرف تو انہوں نے ان کو بیوقوف قرار دیا اپنے تئیں یہ سمجھ کے, لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ وہ کن کو قرار دے رہے تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار آیات نازل کر رکھی تھیں. کبھی اللہ نے یہ فرما کے نازل کر رکھی تھیں اولئک هم الراشدون, کہ وہ حق پر ہیں, وہ رشد و ہدایت والے ہیں. کبھی یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ وہ کافروں پر تو سخت ہیں صحابہ اور آپس میں رحم دل ہیں. کبھی اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان کے لیے بڑا درجہ ہے, کبھی ان کو مغفرت کے سرٹیفکیٹ دے دیے, کبھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے. کچھ ان کی اس بات سے پہلے دیے ہوں گے اور کچھ بعد میں دیے, اور قرآن کے نزول کے آخر تک اللہ کی طرف سے ان سرٹیفکیٹس کا سلسلہ جاری رہا. اب وہ جو مقام اور مرتبہ جن کو اللہ دے رہا تھا, تو ان کو ان لوگوں نے بیوقوف کہا. آج بھی صحابہ کرام کی ذات پہ تنقید اور تبرہ بولنے والوں کی کوئی تھوڑی سی تعداد نہیں ہے.
اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بولتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ تنقیص کے معنی میں آ جاتی ہے، ان کے اندر کمی کوتاہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کو کم تر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام کی آپس کی چھوٹی موٹی جو اس وقت کے اختلافات تھے ان کو بنیاد بنا کے آج یہ فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ جن کی اپنی حیثیت ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے، وہ غلط تھے، وہ اچھے تھے، وہ برے تھے. صحابہ کرام کا آپس میں اگر کچھ اختلاف ہوا تو ایسے الفاظ انہوں نے بھی ایک دوسرے کو نہیں بولے جو آج ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بولے جا رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے اس وقت بھی انہوں نے بولا، آج بھی بولا جا رہا ہے. آج بھی صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع اور تبرہ بازی کا سلسلہ جاری ہے، مختلف اینگلز کے ساتھ دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کے آپس کے جو اس وقت کے مشاجرات تھے، جو آپس میں تھوڑی بہت ان کی لڑائیاں تھیں، کوئی جھگڑے تھے، کوئی اختلافات تھے، کوئی اختلاف رائے تھا، اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج یہ بیٹھ جاتے ہیں دین کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہ وہ دھڑا تھا، یہ دھڑا تھا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں. تو وہ دونوں کس دھڑے کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی نا، اور آپ نے تو سب کو قرار دیا تھا نا، اپنے صحابہ کو ستارے قرار دیا، کبھی ان کو رشد و ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، کبھی ان کو جو ہے فالو کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا نا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم بائفرکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گروہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رشد و ہدایت پر مبنی گروہ کی ریکمنڈیشن کے اندر خود ہی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اس وقت کی ان کی جو لڑائیاں تھیں، جو اختلافات تھے بہت سے اسی وقت سیٹل ہو چکے تھے ان کے. جسٹ آفٹر دا انسیڈنٹ وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ یہ تو بڑا غلط ہوا، چلو جی خیر ہے، اس کے یہ ریمیڈی ہے، یہ اس کا حل ہے، اس حل کو پیش کرتے تھے. بعض اوقات اپنے کسی عمل پر افسوس کر رہے ہوتے تھے، اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بعض اوقات اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم سے یہ بڑی غلطی ہوئی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں شیر و شکر ہو جاتے تھے. یعنی ان کی اس چیز کو بنیاد بنا کر آج اگر ہم بولتے ہیں تو اب آگے جو آیت آ رہی ہے میں اصل میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی لوگوں نے بولا تھا، آج بھی لوگ بول رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ پکے منافق تھے جنہوں نے بولا تھا، اور یہاں پہ تو پکا اسلام کا دعویٰ ہو کے تو پھر بول رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل انہی لوگوں والا ہو رہا ہوتا ہے. جب صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور تبرہ ہوگا، اور یہ تبرہ گویا کہ ابتدا کس نے کی تھی؟ منافقین نے، پھر بعد میں دوسرے لوگ لگے تھے نا. سب سے پہلے یہ کس نے آغاز کیا تھا؟ بھئی وہ تو جو تقسیم، جس تقسیم کو یہاں پہ لے کے باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بعد میں وقوع پذیر ہوا نا. تو یہ تو ابتدا میں منافقین نے یہ ذکر کیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ پر کی گئی تنقید کا جواب خود ارشاد فرمایا سنو، الا انہم، ہم، بے شک، اس میں 3 تاکیدیں الا کے ساتھ ایک، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی اصل میں تاکید در تاکید کر کے فرمایا، ہم الصفاء، اصل میں تو بے وقوف یہی لوگ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، جن کے سامنے میں نے ایمان کا معیار اور کسوٹی پیش کی اور انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا. تو بے وقوف تو یہ ہیں کہ جو انجام کار تباہ و برباد ہوں گے، گمراہی ان کا مقدر بنے گی، اور یہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے اور ہدایت سے منہ موڑ لیں گے. بے وقوف تو یہ ہیں. یہ دین کے ساتھ اٹیچ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، اللہ نے فرما دیا. دین داری کے ساتھ اٹیچ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف دنیاوی فائدے کو اپنا حقیقی فائدہ نہیں سمجھتے، بلکہ دنیاوی فائدے کے ساتھ اپنے اخروی فائدے پر نظر رکھتے ہیں. وہ تو عقل مند ہوتے ہیں. بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
دنیاوی فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے تعلقات رکھے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اخروی جو معاملہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، اور دنیاوی فوائد کے لیے وہ سرگرداں ہیں، پھر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی طرح فائدہ حاصل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا اصل بیوقوف کون ہے؟ یہی لوگ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس قدر تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا یہ موقف اختیار کر کے. اور ان کی روش کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا. یہ ذرا ان کا طرز عمل اور بیہیویئر ذکر کیا کہ ان کا سٹائل کیا ہے. یوں سمجھیں کہ طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ وہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، ہم ایمان والے ہیں، تاکہ فوائد حاصل ہو جائیں، سارے ادھر سے سارے فوائد حاصل ہو جائیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں میں، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہ تھوڑا مذاق تھا کہ بھئی ہم انہیں ذرا ٹھٹھا اڑا رہے تھے ان کا، ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ فریب کر رہے تھے، ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسے پھول بنا رہے تھے. یوں سمجھیں اپنے لفظوں میں تو وہ یوں کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ، ان کو تھوڑا سا وہ یوں سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہم دل لگی کر رہے تھے کہ بھئی ہم ایمان لائے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی یہ اپنے ان کو شیاطین کو کہا ہے. شیاطین سے مراد یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے احبار و رہبان جو کافر تھے، یا ان کے جو پکے منافق لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ، جو ایمان قبول کرنے کی طرف نہیں آتے تھے اور منافقت میں حد سے بڑھ گئے تھے، ان کو کیا قرار دیا؟ شیطان قرار دیا، شیاطین قرار دیا. ہم ابلیس اور اس کی ذریت کو شیطان قرار دے کے انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں شیطان ایک خاص جنس کا نام ہے جو ابلیس کی نسل ہے، اور وہ جنات ہوتے ہیں، تو وہی صرف شیطان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ فرمایا، آگے اور ایک جگہ کا میں ذکر کرتا ہوں، وہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا نا، من الجنۃ والناس، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیطان سے بڑے کام کر کے بھی انسان کہلاؤں، میرے کام شیطان سے کہیں اوپر ہوں، لیکن شیطان تو وہی ہے نا، میں تو انسان ہی ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کفار کے سرغنوں کو اور جو شرارتی ترین لوگ تھے ان کو شیاطین قرار دیا. ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوں جس سے شیطان بھی شرما رہا ہو، تو میں پھر بھی انسان ہی ہوں. قطعاً ایسا نہیں ہے. انسان کی وہ حرکات جو شیطنت کو بھی شرما دیں، وہ کبھی وہ انسان کے درجے پہ نہیں رہ رہا تھا. ایسے ہی انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. نو ڈاؤٹ کہ انسان کو اللہ نے بڑے بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، بہت عظمتیں عطا فرمائی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے بڑی عزتیں بخشی ہیں، کرامت اور عزت سے نوازا ہے. لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین، پھر اس کو گہرائی کے گڑھوں میں بھی گرا دیا، گمراہی کے گڑھوں میں بھی گرا دیا، دور کے گڑھوں میں گرا دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان انسان ہی رہتا ہے ہمیشہ. انسان اس وقت رہتا ہے
جب وہ انسانیت والے افعال سر انجام دیتا ہے. وہ بزرگ جب کسی کو ڈانٹتے ہیں تو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اور شیطانیاں نہ کرو ہیں کہ وہ یہ شیطنت کے کام. اور جب اس کو پازیٹیولی کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ انسان بن بھائی ہیں، انسانوں والے کام کرو. دس از دا میسج شارٹ لفظوں کے اندر کہ بھئی انسانوں والے کام کرنے ہیں تو انسان بنے گے. ورنہ شیاطین وہی نہیں ہے جن کو ہم قرار دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کئی جو قرآن مجید نے ان کو عباد الرحمن اور عباد الشیطان بھی قرار دیا. عباد الرحمن کی کچھ خوبیاں بیان کی اور شیطان کے بندوں کی، یہ اپنے مقام پہ آئے گا انشاءاللہ. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. یستہزئ مذاق، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء اور ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، یعنی اس کے انجام کے طور پہ اللہ انہیں سزا دے گا. کیونکہ وہ ایمان والوں سے مذاق کی بھی سزا ہوتی ہے. جو ایمان کی اور ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑائے گا نا کہ بھئی فلاں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، فلاں تو بڑا مسیتڑ ہے، یہ جملے بولتے ہیں نا ہم لوگ ہیں، فلاں نے تو جناب وہ حلیہ اپنا مسلمانوں والا بنایا ہوا ہوتا ہے، ماڈرن ماحول میں رہ رہا ہے تو پھر بھی وہی حال ہے اس کا کہ وہ مسلمان بنتا پھرتا ہے، اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، بھائی وہ نمازی ہے بڑا، چل بھائی تو نمازی ہو، رنگ برنگی چیزیں. تو ایسی آیات کے اشاروں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کی جو ان کے ساتھ جوابی کارروائیاں جاری تھی نا، کہیں ان کا شکار مسلمان بھی نہ ہوتے پھریں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچا کریں. سوشل میڈیا میں بعض اوقات اسلامی شاعر کے اوپر استہزائیہ قسم کے میسیجز آتے ہیں، ان کو ہم ایز اٹ از فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف تھوڑی دیر شغل کے لیے کہ اگلا بندہ میری بات سن کے ہنس جائے گا، مسکرا جائے گا، خوش ہو جائے گا. اوائڈ کیا کریں. اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا، یہاں پہ اللہ نے فرما دیا نا کہ میں ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اس سے مراد ہے، اور اس کو اس کے انجام کے طور پہ سزا دے گا، یہ اس سے مراد ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بطور سزا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے. وہ سرکشی میں پھرتے رہتے ہیں، یعمہون، بہہ کے پھرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں. جو یمدہم فی طغیانہم کا لفظ ہے نا، یہ سزا کی ایک شکل ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ تھوڑی سی اپنے اندر نرم گوشہ رکھے، ہدایت کی طلب رکھے اور خواہش مند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن جو بندہ ہدایت کے مخالف ہو جاتا ہے تو پھر جو وہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی لے کے چلا جاتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو جھگڑا کرتا ہے رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من بعد ما تبین، کیسے ہے حافظ صاحب یاد ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبین لَهُ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ اس کو ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مناقشہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ غیر کا رستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم پھیر دیتے ہیں اس کی طرف جدھر وہ چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. جو دین حق سے ہٹتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہاں جی کدھر جانا ہے، چل. یمدہم فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے. چلو بھائی، دہریہ بن رہا ہے کوئی بندہ، باز نہیں آ رہا،
تو ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کر کے وہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، تو دہریہ بن جا، تو اس طرف چلا جا، جدھر تیری خواہش ہے چلا جا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑا ہے اور پھر تو اس میں ڈٹ گیا ہے اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے تو کہیں اور جا رہا ہے. یمدہم فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعمہون، وہ بہکے پھرتے ہیں اور وہ سرگرداں پھر رہے ہیں. فرمایا ان کا انجام کیا ہے؟ یہ جو دوسری جماعت تھی غیر مستفیدین من القرآن، قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والی دوسری جماعت، اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، جنہوں نے ترجیح دی. یہاں پہ معنی کیا ہوگا؟ اشتروا کا معنی ترجیح دی، اور الہ کا معنی، با کا معنی علا ہوگا. یہاں پہ جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر، جنہوں نے اختیار کیا گمراہی کی بجائے ہدایت کو، یہ اس کا معنی ہوگا. کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی کہاں کہ انہوں نے ہدایت دے کے تو گمراہی لی ہے. تو یہاں معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے ترجیح دی ہدایت کے بدلے، ہدایت پر گمراہی کو، یا انہوں نے اختیار کیا ہدایت کی بجائے گمراہی کو. انہوں نے اختیار کیا ہدایت کی بجائے گمراہی کو. فما ربحت تجارتہم، اب یہ انہوں نے گویا تجارت کی، انہوں نے یہ جو لین دین کیا کہ ہدایت چھوڑ کے تو کیا لے لیا؟ گمراہی کو لے لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا. یہ کوئی اچھی تجارت ہی نہیں تھی، یہ تجارت ہی غلط تھی، یہ لین دین ہی غلط تھا، یہ تبادلہ ہی غلط تھا، یہ اختیار اور یہ ترجیح غلط تھی. اس لیے اس ترجیح اور اس اختیار اور اس تبادلے اور اس تجارت سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا. وما کانوا مہتدین، اور انجام یہ ہوا کہ وہ ہدایت سے بھی محروم ہو گئے، وہ ہدایت بھی پانے والے نہ ہوئے، ان کو ہدایت بھی نہ مل سکی. وہ جو ہدایت کے 4 درجے ذکر کیے تھے ان میں سے کسی درجے میں بھی نہ آئے، نہ پہلے پہ، نہ دوسرے پہ، نہ تیسرے پہ، نہ چوتھے پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ہدایت سے محروم ہو گئے اور نفاق کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہم اور ضالین لوگوں کے ساتھ ان جماعتوں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا اور یہ ہدایت سے محروم ہو گئے. اب انہی منافقین کو اللہ رب العزت نے آگے 2 بڑی عظیم الشان مثالوں کے ذریعے ان کی سارے سٹیٹس کو واضح کیا ہے. قرآن نے الیبوریٹ کیا ہے، ساری چیزوں کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں اور ان کی مثال کیسی ہے. یہ مثالیں انشاءاللہ العزیز اگلے اس میں شامل کریں گے ہم، تاکہ ہماری جو ہے وہ درس اتنا زیادہ طویل نہ ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مستفیدین میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روش اور ان کے طریقوں سے ہمیں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن کی ہدایت سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال اگر کوئی ہے.